السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی حیثیت محمد کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو دین کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس بیٹھنے کو اتنا قبول فرمایا کہ ایک سے ایک عظیم الشاعر جن کا نام پورے ہندوستان بلکہ غیر ہندوستان میں چلتا ہے، ایک چھوٹے سے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں ہم سب کے سردار سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ جہاں یہ مہینہ امت مسلمہ کو ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازتا ہے، وہیں دوسری طرف بظاہر بہت سارے غم بھی امت پر لاد دیتا ہے، لیکن مرضی خدا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ بہرحال میں سوچتا ہوں کہ اسی کے متعلق اور اسی کی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے اپنی کچھ بات اپنے اصلاح کی غرض سے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان حضرت مولانا رافع صاحب امام و خطیب جامع مسجد تشریف فرما ہے، اسی طریقے سے حضرت مولانا ارمان صاحب قاسمی یہاں بھی تشریف فرما ہے، اور شعراء کرام جن کو آپ لوگوں نے سن لیا اور کچھ سننے والے ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ بہرحال اچھی ہستیاں ہمارے سامنے حاضر ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کی حاضری میں اپنی دل کی بات رکھوں، اور چونکہ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ ہم عمر ہی لگ رہے ہیں، تو ہم عمر کے سامنے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اپنی غلطیاں جو ہوتی ہے وہ آسانی سے آسان کر کے اصلاح ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کریں، جن کے اتنے احسانات ہمارے سر پر ہیں کہ اگر ہم ایک ایک کا اگر شکر ادا کریں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو ہم ادا کرنے والے نہیں بنے۔ اور اچھی خاصی نوجوانوں کی ٹیم یہاں موجود ہے۔ یہی امت سے ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا، امت کے لفظ سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ یہ تو ہماری بستی الحمدللہ پڑھی لکھی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم لوگ کس کی امت بھائی ایک مرتبہ کہا دیے تو کس کی امت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی ایسا لگے کہ ہم لوگ کیا ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہوئے، ایسا نہ لگے کہ ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر صاحب نے آپ کو بالکل جگہ دیا ہے، اب سونے کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو ہم کس کی امت ہے معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی ہے، ایک مولانا صاحب، ایک آدمی ایسے ہی کام کرنے والے تھے، ان کو پکڑ لیا کہ بھائی دین کے کام میں لوگوں تم جو روپیہ وغیرہ کماتے ہو کماؤ، اس سے منع نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ نماز وغیرہ بھی پڑھا کرو۔ تو اس آدمی نے اپنی کیا ہے لنگ ترانی جھاڑنی شروع کر دی، مولانا ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے، مولانا ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ تو مولانا نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کس کی امت ہے، یہ بتائیے آپ کس کی امت ہے۔ تو مولانا صاحب اپنا پلہ جھاڑنے لگا، دامن چرا کر جانے لگا۔ مولانا صاحب نے پوچھا ابنان آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کس کی امت ہے، آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کس کی امت ہے۔ پھر وہ بات کاٹ کر جانے لگا، پھر مولانا صاحب نے پکڑ لیا کہ نہیں آپ بتا کے آپ کو جانا پڑے گا کہ آپ امت کس کی ہے، آپ امت کس کی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھیے مولانا، دیکھیے
مولانا ہم دنیا کے جھور اور جھمیلے میں نہیں پڑتے ہیں، ہم دنیا کے جھور جھمیلے میں نہیں پڑتے ہیں، ڈک لیبر بورڈ میں کام کرتے ہیں اور امت صاحب کی باری میں رہتے، باقی دنیا کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، بس امت کی باری میں رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ کو تو معلوم کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا۔ اسی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم، یہ ہمیں فخر ہے اور ہم اپنے آپ پر غرو کرتے ہیں کہ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی انبیاء کرام نے خواہش ظاہر کی، انبیاء کرام نے بھی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہم ایسے بابرکت نبی کی امت ہیں، ہم ایسے بابرکت نبی کی امت ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ میں سوچتا ہوں کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر میں اپنی جگہ لوں، چونکہ فہرست بہت لمبی ہے اور راتوں کو سونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کو بیان اور کائنات میں آپ کا وقت کو ضائع کر دیں اور فجر کی نماز گل ہو جائے، فجر کی نماز گل ہو جائے تو یہ پورا کا پورا آداب ناظم جلسہ ناظم پروگرام پر پڑے گا، پورا کا پورا آداب۔ بہرحال ہم لوگ تو پہلے یہ کوشش کریں کہ جو باتیں کہی جائے گی انشاءاللہ اس کو اپنے دل اور ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ارادہ کریں۔ میں تو مسلمانوں سے پکا امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا مسلمان چور ہو سکتا ہے، مسلمان زانی ہو سکتا ہے، مسلمان ڈکیت ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ الحمدللہ یہ پوری کی پوری بستی مسلمانوں سے بھری ہے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں انشاءاللہ فجر کی نماز میں حاضر رہیں گے، انشاءاللہ حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کے انشاءاللہ میں ضرور دال میں کالا ہے۔ ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام والا انشاءاللہ کہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا انشاءاللہ نہ کہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر سے اپنی علم سیکھنے کے متعلق باتیں ہوئی تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے کسی بات پر ٹوکنا نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا ہاں میں نہیں ٹوکوں گا۔ لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو کیا ہے، ایک بچے کو مار دیا، اسی طریقے کشتی جا رہی تھی دریا میں، اس کو میں چھید کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی اس کو ہی کر دیا۔ تو ہر جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لاسٹ ان کا اخراج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے انشاءاللہ پر باقی نہ رہتے۔ تو ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا انشاءاللہ کہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب دیا تھا کہ اے میرے ابو آپ کر گزریے، انشاءاللہ ہم مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کیا کہیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دم نہیں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور امام صاحب آپ کے یہیں پہ موجود ہیں، امام صاحب یہیں پہ موجود ہے اور سب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون ہاتھ اٹھایا کون کون ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ وہاں پہ رجسٹر بھی ہوگی اور حاضری بھی ہوگی، تو اب انشاءاللہ کریں نا، انشاءاللہ اب ایک ہی آدمی کریں انشاءاللہ، اب لگتا ہے کہ سب پھر گئے۔ ارے بھائی نماز جو ہے یہ انشاءاللہ بات چلے گی، نماز جو ہے وہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے مسلمانوں کی مومنوں کی معراج کہتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ واقعہ سنیں گے، آج نہیں سنے تو کبھی سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ سنتے رہیں کہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو آسمان پر بلایا اس کو معراج کہتے ہیں، اور آسمان پر بلانے کے بعد اللہ کا دیدار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، مومن جب اللہ کے سامنے نیت باندھتا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، تو پوری طریقے سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ تو ہم لوگ دیدار کرنے والے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمارے اسے انشاءاللہ کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے پروردگار آپ نے جس طریقے سے کہا تھا میں نے عمارت بنانی، میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ میری جانب سے آپ اس کو قبول فرمائیں، ربنا تقبل منا، آپ میری جانب سے اس کو قبول فرمائیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ دعا تو کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی تھی، کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے میرے پروردگار آپ میری ذریت میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجئے جو انہیں علم سکھانے والا ہو، جو انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے والا ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے محترم، جیسا کہ ہم تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہوتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس واقعہ کو سنانے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ کسی شخص کے اگر حسب نسب معلوم ہو جائے، کسی کے اگر باپ دادے کا نام معلوم ہو جائے، تو اس کے کیا ہے آگے جو پشتیں ہوں گی اور آگے جو کارنامے ہوں گے وہ اور سمجھنے میں زیادہ تر آسان ہو جائے گا، ہوتا ہے نا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب کے پیارے نبی کا نام کیا تھا؟ بتا دیجئے۔ جا ٹھنڈا گلو، ہم سب کے پیارے نبی کا نام کیا تھا؟ جی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے؟ الحمدللہ ہماری بستی بہت پڑھی لکھی ہے، اب تو مجھے غرب ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، کہیں پر جاتے ہیں تو کالر اور سینہ کو ٹان کے جاتے ہیں کہ ہم ٹھیکا کے باشندے ہیں، اور ایسے گاؤں کے باشندے ہیں جہاں علم کی دریا بہتا ہے، علم کا دریا بہتا ہے، ایسے گاؤں کے ہم باسی ہیں۔ بہرحال مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ ہماری بستی جو پوری کی پوری جانکار ہے۔ تو ہمارے حضور کا نام کیا تھا؟ محمد اور احمد، اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ بعض لوگ نوجوان ایسے ہیں تو مولوی صاحب یہ کیا پوچھا؟ ہم نے تو اپنے دادا کے بعد پردادا کا نام ہی نہ یاد ہے، تو دوسرے کا پوچھا، اتنا ہی 1400 سال گزرے کے بعد۔ بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جو جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی سے حشر میں کیا ہے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، تو ایسے نبی کے ہمیں حسب نسب بھی یاد ہونا چاہیے، ایسے نبی کا ہمیں کردار بھی یاد ہونا چاہیے، ایسے نبی کا ہمیں افعال بھی یاد ہونا چاہیے، اپنے نبی کا ہمیں ہر کچھ یاد ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ تو آپ کی ذریت اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ملتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ملتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، جن کو قربانی میں پیش کیا گیا تھا۔ تو آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے: محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ امام بخاری نے اس کے آگے بھی نقل کیا ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقل کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں قضا فرماتے تھے کہ لوگ، اور امام بخاری نے صحیح یہی فرمایا ہے کہ بن معاد بن عدنان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آپ کا کیا ہے نسب ملتا ہے۔ تو آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے، کسے؟ ہاشمی خاندان سے، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا زمانہ آتا ہے، جب زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جب آپ حملی میں، یعنی آپ کے والد محترم کیا ہے تجارت کو جاتے ہیں، اور ادھر آپ کی ماں کیا ہے
حاملہ رہتی ہیں جب شام کے سفر سے آپ کے والد ماجد عبداللہ جب مدینہ منورہ ہوتے آتے تو مدینہ ہی میں انتقال ہو جاتا ہے اس وقت صرف آپ 2 مہینہ کے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں. کتنا کے 2 مہینہ کے صرف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب کرامات. میں نے کہا کہ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی ہے سیرت محمد کی. قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی ہے سیرت کی محمد کی. الحمدللہ جتنے شعراء اعظام ابھی گزرے ہیں سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھول کر مدح ثنائی کی ہے. لیکن ہمیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کیا کہ ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. کہ میں اس قابل نہیں کہ میں یہ سوچوں کہ میں کیا اپنے اشعار سے اپنے شعر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کروں ان کی تعریفیں بیان کروں. لیکن مجھے یہ فخر ہے مجھے یہ غرب ہے مجھے یہ کیا ہے فخر ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر میں اپنے کلمات کو سجاتا ہوں. تو میرے محترم کوئی بڑا سے بڑا شاعر کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو خواہ وہ پوری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہو لیکن اگر وہ چاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بال کی تعریف کر دیتے میرے محترم بزرگوں دوستو آپ کے زلف کی تعریف وہ نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ آپ کے گفتار کی کیا تعریف کر دے تو میرے محترم بزرگوں دوستو وہ تعریف نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ آپ کے نالائن کی تعریف کر دے تو میرے محترم بزرگوں دوستو وہ تعریف نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ آپ کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا اگر اس کی تعریف کر دے تو میرے محترم بزرگوں دوستو وہ تعریف نہیں کر سکتا. انکا لعلی خلق. میرے محترم بزرگوں دوستو بہرحال رفتہ دھیرے دھیرے وہ مہینہ بھی قریب آتا ہے کہ جب آپ مادر شکم سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ولادت پذیر ہونے والی ہے. اس درمیان میں بہت سارا واقعہ پیش آتا ہے. وہ مثال کے طور پر آپ کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے وہ ابرہہ اصحاب فیل جو آپ لوگ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں نا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور وہ ملک شاید شام سے آیا تھا. ملک شام میں ان لوگوں نے ایک خانہ کعبہ کی طرح ایک عمارت بنائی تھی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جس طریقے سے لوگ مکہ میں جاتے ہیں ایک گھر کا طواف کرتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک میں بنا لیں اور لوگ یہاں آئے تاکہ ملک کی ترقی ہو لوگ یہاں آنا جانا کریں. بہرحال اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے. میرے محترم ابرہہ جو جنرل تھا جو وزیر تھا وہ اپنی فوج لے کر اور وہ فوج کی چیز صرف ہاتھیوں پر آیا تھا. تو ہاتھیوں کی فوج لے کر ارے نوجوان آپ تو ایسے بھاگے رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ میلاد ختم ہو گیا. ارے ابھی بہت سارے شعراء اعظام باقی ہیں آپ ان کو سن کے جائیں. بہرحال اس نے یہ کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے. بہرحال جب وہ مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت کے متولی اور ناظم جو ہوتے ہیں حضرت عبد المطلب کے سپرد یہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے. بہرحال اس زمانے کا طریقہ تھا رواج تھا کہ جب کوئی دشمن قوم کسی گاؤں پر حملہ کرنے والی ہوتی تو گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالتی تھی اور رک کر اس گاؤں والے کو مطلع کرتی تھی خبر کرتی تھی کہ میں کیا ہے تمہاری بستی پہ حملہ کرنے والا ہوں. بہرحال اسی کے موافق اسی کے طریقے پر اس نے اپنے قاصد کو عبد المطلب کے پاس بھیجا. یہ کہلا کر بھیجا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. بہرحال عبد المطلب چونکہ اس کے متولی تھے اس کے منتظمین بھی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا یعنی اللہ کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اس نے کیا کیا حضرت عبد المطلب کو ورغلانے کے لیے ان کو جوش دلانے کے لیے عبد المطلب کی 100 اونٹنی کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ وہ اس وجہ سے گاؤں کے لوگ نکلے ہم اس سے قتال کریں اس سے لڑائی جھگڑا کریں. عبد المطلب کو خبر پہنچتی کہ بھائی تمہارے 100 اونٹ کو اس لوگوں نے ابرہہ نے قبضہ کر لیا ہے اپنے حوالے کر لیا ہے. بہرحال عبد المطلب پہنچتے ہیں
اور بہن نے کہتے ہیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ ابرہ کہتا ہے کہ بھائی اب میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، لہٰذا تم ہمارا راستہ صاف کر دو، اور تم اس میں کیا کہتے ہو؟ اگر تم لوگ قتال کے لیے آؤ گے، لڑائی کے لیے آؤ گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال عبد المطلب نے بہت سنہرے لفظ میں جواب دیا کہ دیکھو بھائی، یہ رہا اونٹ کا معاملہ، تو اونٹ ہمارا ہے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔